سدا سہو کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ سدا سہو کب اور کس صورت میں کرنا ضروری ہے تفصیل سے بتا دیں۔ نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی واجب یا رکن میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اتنے کہنے کی بقدر تاخیر ہو جائے تو سدا سہو واجب ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں جو ارکان ہے نا، رکوع ہے، قیام ہے، یہ چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے تو پھر سدا سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ چیزیں کوئی چھوٹ گئی، جیسے اتحیات پڑھنا بھول گئے آپ، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو بھی سدا سہو واجب ہے۔ تاخیر ہو گئی، آپ نے اتحیات پڑھی، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کو فرض نماز یا واجب میں یا سنت موقدہ میں کھڑا ہونا تھا تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں سدا سہو واجب ہوتا ہے۔ باقی اس پر کتابیں ملتی ہیں سدا سہو کے مسائل پر، بہتر ہے وہ خرید لیں۔ سدا سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سدا سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں جی۔ بھائی محمد صدام صاحب، سدا سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سدا سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سدا سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سدا سہو کے وارد ہوئے سب جائز ہیں۔ فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے۔